یہ مسئلہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ایک مرتبہ پھر بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بتا دوں۔ دین کے کسی کام پر، دین سکھانے پر، دین پڑھانے پر، دین کی باتیں سنانے پر کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم سنائیں، واعظ سنائیں، تقریر سنائیں، نماز پڑھائیں، دین کی کتابیں پڑھائیں، اس کا کوئی معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا دو گے؟ کیا بدل ہے؟ یہ جو ہم نذرانہ اور ہدیہ دیتے ہیں یہ ان کے وقت کا اور محنت کا ہوتا ہے۔ مثلا نمازوں کے لیے آپ نے ایک شخص کو پابند کر دیا، اس کو آپ امام کہتے ہیں، اس کو کہیں جانے نہیں دیتے، تم نے یہیں رہنا ہے، موجود رہنا ہے، نماز پڑھانی ہے۔ تو جب آپ اس کو کوئی اور کام نہیں کرنے دے رہے تو اس کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے اماموں کی تنخواہیں مقرر کی کہ یہ اور کوئی کام نہیں کریں گے تو ان کے بھی تو بچے ہیں، انہوں نے بھی تو کھانا پینا ہے، آپ نے تنخواہیں مقرر کی۔ مؤذن، اذان کی کوئی اجرت، جو اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے اذان دیتے ہیں قیامت کے دن تاج پہنائے جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہیں صرف نوکری کے لیے آتے ہیں نا مسجد میں کہ چلو جگہ بھی مل جائے گی، اللہ ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں، مگر جو اللہ کے لیے کرے گا اس کو ثواب بھی ملے گا، اور جو صرف تنخواہ کے لیے کرے گا اس کو صرف تنخواہ ملے گی۔ قرآن پڑھانے والا استاد ہے، قرآن پڑھا رہا ہے یا تراویح میں قرآن سنا رہا ہے، کوئی اجرت نہیں، اجرت نہ مقرر کی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ ہم ان کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وقت لگایا، محنت لگی، اس کی توانائی لگی، تو کھانے پینے کے لیے اس کے وقت کا اس کو اجارہ ہے، بدل ہے، مگر اس کو کاروبار بنانا جائز کو بنا لے کہ نہیں جی ٹھیک ہے کہ میں نے فل ٹائم بیٹھا ہوں اب لوگ مجھے یہی دیں، نہیں، وہ کچھ کام کر سکتا کرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تجارت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ جب چنا گیا تو آپ کپڑے کا کام کرتے تھے، جس کو بزازی کہتے ہیں، کپڑے کا کام کرتے تھے۔ تھان رکھا کندھے پہ، بازار میں نکلے، لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بازار، کپڑا بیچوں گا، پیسے جمع ہوں گے، بچوں کو کھلاؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر خلافت کے فرائض کون انجام دے گا؟ فرمایا پھر میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ وہ آدمی بیٹھے، سوچا کہ واقعی بات صحیح ہے، بیت المال سے ان کا خرچہ مقرر کرو، جس کو آپ تنخواہ کہتے ہیں، تن بدن کو کہتے ہیں کہ بدن کی ضرورت جو چاہت ہے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، اس کو تنخواہ۔ آپ کی تنخواہ مقرر کر دی گئی، مگر وہ کتنا ڈرتے تھے۔ فرمایا حساب لگا کے کہ مجھے اتنا روز کا خرچہ ہے، اتنا کافی ہوگا، جو بھی اس زمانے میں بنا، 4 درہم، 3 درہم، 5 درہم، جو بھی بنا۔ گھر والوں کو بتا دیا اتنا آئے گا، ادھر ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گھر والوں نے اس میں سے کہیں تھوڑا تھوڑا بچا کے مہینے کے بعد حلوہ بنا لیا، میٹھا بنا لیا۔ حضرت ابوبکر آئے، گھر میں میٹھا پکا دیکھا، فرمایا ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پک سکے، حالانکہ پہلے آپ اپنا کاروبار کرتے تھے، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے تھے، اب بیت المال کا پیسہ آ رہا ہے، سرکاری خزانے سے آ رہا ہے۔ فرمایا اتنی تو اس میں گنجائش نہیں تھی کہ یہ پک سکے۔ گھر والوں نے بتایا تھوڑا تھوڑا کر کے بچاتے رہے، آج اتنا ہو گیا کہ ہم یہ میٹھا بنا لیا۔ وہ میٹھا لیا، مسجد میں آ گئے، لوگوں کو جمع کیا، میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دو۔ ہمارا کم پیسوں میں بھی گزارا ہو جائے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ امین کون ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اجر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اجرت کی بات پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی بھی حافظ ہو، حافظ قرآن ہو، نعت خوان ہو، عالم ہو، امام ہو، مؤذن ہو، ان کی کوئی اجرت نہیں ہوتی، یہ ہدیہ اور نذرانہ ہوتا ہے، ہدیہ اور
تعویذ کوئی لکھتا ہے، لکھنے کی اجرت لینا جائز ہے، مگر کاروبار بنانا جائز نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ، جنہوں نے کاروبار بنا لیا ہے ان کو پیسے مل جائیں گے، ثواب نہیں ملے گا۔ کل قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ یہ خدمت کی، اللہ کہے گا تمہیں بہت نذرانے بھی مل گئے، تمہیں بہت نعرے بھی مل گئے، پھول ہار بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا، اب کیا لینے آئے ہو؟ کوئی اجر نہیں ہے، تم نے جس کے لیے کیا تھا وہ تمہیں دنیا میں دے دیا۔ تو ہمیں چاہیے ہم خالص اللہ کے لیے کریں۔ یہ جو نذرانہ ہدیہ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ وقت کا اجارہ، محنت کا بدل ہے، اجرت نہیں۔ اور نبیوں کی اجرت کا کیا سوال، کون دے سکتا ہے؟ اب آپ کو کوئی اللہ کا نام سکھا دے، دین کی طرف لے آئے، تو اس سے بڑی اور کوئی نیکی ہوگی؟ کیا دے سکتے ہیں ہم اس کو؟ ہمارے پاس ایسا کیا ہے جو اس کا بدل ہو؟ تو ہم یہ اللہ والوں کی جو خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنا سارا وقت لگا دیں، کاروبار نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا وقت لگا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم ان کو ہدیہ دیتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، اجرت نہیں۔ کیونکہ ایک بندے نے اپنا سارا ٹائم لگا دیا، وہ کاروبار کرے، زیادہ کما لے، وہ اور کچھ کرے، اس کے لیے آمدنی، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے، یہ ہدیہ منع نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ہدیے لاتے تھے، آپ قبول کرتے تھے، تو ہدیہ، لیکن اس کے لیے حکم کیا ہے وہ بھی سنا دوں آپ کو، پہلے بھی سنایا ہوا، 3 لفظ ہیں۔ کتنے؟ یاد کر لیں، کام آئیں گے۔ طمع پہلا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ منع، تیسرا لفظ جمع۔ طمع، منع، جمع۔ طمع نہ کرے کہ کوئی مجھے دے، لالچ نہ کرے کہ کوئی مجھے، اور کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے بھلے رومال نکالنے کے لیے، یہ سمجھاؤ نوٹ نکالے گا۔ طمع نہ کرے، کوئی محبت سے دے تو منع نہ کرے، ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے۔ 3 لفظ ہو گئے نا، طمع، منع، جمع۔ طمع نہ کرے، کوئی دے تو منع نہ کرے، ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے۔ اللہ والوں کا کیا طریقہ، جتنا آتا ہے لنگر میں لگا دی، کھلایا لوگوں کو، ضرورت کا جو ہے رکھ لیا، باقی کھلا دی۔ اور آج کل تو بینک بیلنس بنایا جاتا ہے، گاڑیاں اور یہ ہر چیز نئے ماڈل کی ہو، یہ ہو وہ ہو۔ تو اللہ والوں کو محبت سے ہدیہ دینا، اور وہ محبت، اس کے لیے یہ تحابو حدیث ہے، ہر تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ دکھاوا نہ ہو، اور وہ بھلے چھوٹی چیز ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ بکری کے پائے جلے ہوئے دے تب بھی اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو، اب کسی نے صرف 54 دی ہے، کسی نے 100 کا نوٹ دیا، تو آپ 100 کے نوٹ والے کے لیے تو مسکرا رہے ہیں، 54 والے کے لیے آپ کا رویہ اور نہ۔ محبت سے جس نے دیا وہ بھی دکھاوے کو نہ دے، بعض لوگ دکھاوے کے کرتے ہیں، وہ بھی درست نہیں۔ تو اجر، ثواب جو ملے گا وہ کون دے گا؟ اللہ تعالی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا رب۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کو قرآن سکھانے کے لیے استاد کے پاس بٹھایا۔ استاد نے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کروائی، سورہ الحمد شریف کہتے ہیں نا۔ اس زمانے میں آج سے 1350 سال پہلے امام صاحب نے استاد کو 5000 درہم ہدیہ دیا۔ 5000 درہم، جس کے پاس 5000 ہوتے تھے اس زمانے میں وہ امیر شمار ہوتا تھا۔ 5000 درہم، وہ استاد حالانکہ امام اعظم کے شاگردوں کا بھی شاگرد، اس نے کہا حضرت میں نے بچے کو سورہ فاتحہ پڑھائی، آپ اتنی بڑی رقم، فرمایا تجھے نہیں معلوم تو نے میرے بچے کو کیا پڑھا دیا ہے۔ قدر تھی نا،
قدر تھی نا. آج اسکول کی فیس 30,000 ہو 40,000 ہو، پیٹ کاٹ کے دیں، رشوت لے کے دیں، وہ دینے کو تیار ہیں. بچہ کہیں قرآن پڑھ رہا ہو، اس کو اچھے پیسے دینے کو تیار نہیں کہ جی اس استاد کی بھی خدمت کر دیں. نکاح کی تقریب ہو، لاکھوں روپے لگا دیں گے نکاح پڑھانے والے کو، دے دو یار اس کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دو. وہاں پر نہیں دل کھلتا. ہم لوگوں کا عجیب معیار ہے. محلے میں مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، محلے والوں کو محبت سے اگر وہ مانگیں تو نہیں، ویسے خیال رکھنا ہے کہ بھئی یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، چلو ان کی خدمت کر دیں. ہاتھ میں لاتے ہوئے کبھی دے دیا، کبھی ویسے کوئی چیز نہ، بہت کم. پہلے حالانکہ ہر گھر سے کھانا آتا تھا، مسجدوں میں ٹائم تھا، ہر گھر سے بھیجا جاتا تھا. وہ سارے لوگ مل کے بیٹھ کے مسجد میں جو ہوتے تھے کھا لیتے تھے، برکت بھی ہوتی تھی، دعائیں بھی ملتی تھیں. اب بچ گیا ہے یا خراب ہو گیا تو بھیج دو، ورنہ نہیں بھیجنا. دیگیں پکائی ہیں، مہمان نہیں آئے تو اب ڈھونڈو یتیم خانے میں، پہلے 2 دیگیں رکھ لو نا ان کے لیے. نہیں، وہ نہیں ہو رہا. تو ہمارے مزاج بدل گئے ہیں. نیکی کا اجر صرف اور صرف کون دیتا ہے؟ کب؟ جب اللہ کے لیے کی جائے. اور اگر دکھاوے کے لیے ہوگی تو پھر ہو سکتا، پھر صرف دکھاوا ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ نیکی نہیں رہتی. اسی لیے دنیا میں جو بدل مل گیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو عبادت نیکی جب بھی کرو کس کے لیے کرو؟ خالص، ملاوٹ نہ ہو. بچے نماز پڑھیں گے جی امتحان میں کامیابی ہو جائے، امتحان کے دنوں میں، رزلٹ کے دنوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، باقی دنوں میں پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی مقدمہ بن گیا ہے تو چلو بیٹھو جی، یا سلاموں پڑھو، آیت کریمہ پڑھو، یہ پڑھو، آگے پیچھے نہیں پتہ. تو ہم لوگ تو مطلب کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے لیے کرو. کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے خالص. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ. یہ آج کل تو سوداگری ہے لوگوں نے، ہیں جی پہلا ملے تو پھر آگے بات کرو. نہ، ایسا نہیں کرنا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قرآن ہے، سنیں. کہنے لگے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں؟ تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہو جائیں؟ کمینے ہوئے. ارذل یہ لفظ قوم نے کہا کہ جو تمہارا کہنا مانتے ہو تو ادنا مرتبے کے لوگ، نیچے لوگ. یہ جو تکبر ہے، تکبر، میں فلانا ہوں، تم کیا ہو؟ میں فلانی قوم کا، تم کیا ہو؟ ہم زیادہ اونچی ذات والے ہیں. یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش. یہ کافروں کا طریقہ. ہاں، اللہ کی عطا کے طور پر، نعمت کے طور پر کہنا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ایسا بنایا، وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن تکبر کرتے ہوئے کہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا مگر اس پہ فخر نہیں کرتا. اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں. اور ہمارے ہاں اکڑ جاتی ہے کچھ بھی نہیں اور اکڑتے ہیں، پھنے خاں. اور کہتے ہیں غرور کا سر نیچا، ادھر کوئی بڑا بولو ادھر ٹھوکر لگ جاتی ہے. تو ہمیں عاجزی کرنی ہے، اکڑ کی کوئی گنجائش. نبی کا ماننے والا سر بلند ہوتا ہے، ذلیل نہیں ہوتا. قال وما علمی بما كانوا يعملون.
فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں. انسان پیشے کو ذلیل کرتا ہے، پیشہ انسان کو ذلیل نہیں. کسی کا موچی ہونا یہ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، یہ کام ہے، محنت ہے، اور اس سے وہ نیچا نہیں ہوتا. ہاں ہم لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس پیشے کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ بیان ابھی جاری ہے اس حوالے سے، اجر کے حوالے سے بھی، اور آگے جو ارذل کا لفظ آیا کمینے کا، اس حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.